کہ یہ جو رزق ہے یہ کہاں سے ملتا ہے ہمیں؟ یہ رزق ہے کیا جس کے بارے میں ہم صرف سنتے آ رہے ہیں؟ عام انسان کو جو نہیں سمجھ آ رہی، آپ اپنے لفظوں میں کس طرح سے بیان کریں گے واٹ از ایگزیکٹلی دا رزق از؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ، اور آپ کا جو پلیٹ فارم ہے اس سے رمضان المبارک کی متبرک ساعتوں میں جہاں بہت سارے لوگوں کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے، وہیں پر لرننگ کا ایک پروسیس جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں آران برکتیں جزاک عطا اللہ، آپ کی فرمائے۔ اور دعائیں مجھے قبول سچی فرمائے بات اللہ۔ ہے، یہاں بچوں کو اذان دیتے ہوئے اور ان کو سن کر بہت خوشی ہوئی، اور جب یہ یہاں اذان دے رہے تھے تو میرے دل میں ایک جذبہ جو ہے وہ جذبات کی شکل اختیار کرتے ہوئے بار بار میرے دل سے دماغ کو جاتے رستوں کو معطر کر رہا تھا کہ میں کر رہا ہوں تیری چشم نم سے اندازہ، میں کر رہا ہوں تیرے تیری چشم نم سے اندازہ اندازہ، کہ آنے والے زمانے بہت حسین ہوں گے۔ واہ، انشاءاللہ العزیز یہ بچے جس تاثیر کے ساتھ، جس ایک خوش الہانی کے ساتھ اور جس احتیاط کے ساتھ یہ جو مسلم امہ کی ایک لیگیسی ہے اس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی ان کی آواز سے سرشاری پائیں گے، اور بالکل اللہ یہ اور وہ اللہ کے پودا رسول کے ہے ساتھ جڑنے کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ خود اتنا عظیم المرتبت عمل ہے اذان ایسے پڑھنا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادگان حضرات حسنین کریمین کے لیے جب تربیت کا منظرنامہ ایک ہمیں نظر آتا ہے حضور کی زندگی میں، تو حضور نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جو 8 باتیں تربیت کے طور پر ان کی مشق کا حصہ بنانے کے لیے کہیں، جن میں خوش خطی شامل تھی، گھڑ سواری شامل تھی اور بہت ساری چیزیں تھیں، وہاں پر ایک بات جو بہت اہتمام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہ اپنے بچوں کو خوش الہانی کے ساتھ، صحیح مخارج اور صحت کے ساتھ اذان دینا سکھاؤ۔ تو واہ یہ ماشاء اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس تربیت سے اس وقت بچے یہ پروسیس سے گزرے ہیں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پاکیزہ سنت کا احیاء آپ کے پلیٹ فارم نے کیا ہے۔ کیا بات اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں آران برکتیں عطا آمین۔ فرمائے۔ رزق کے بارے میں آپ نے سوال جی، کیا۔ مطلب کیا یہ صرف کھانا پینا اور دسترخوان کی حد تک محدود ہے؟ یہ رزق ہے؟ عمومی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رزق سے مراد بالکل جیسے آپ نے کہا کہ ہم کھانے پینے کو رزق تصور کرتے ہیں، یا ایک درجہ آگے جا کے مال اسباب جو ہے اس کا اکٹھا ہونا اسے رزق تصور کیا جاتا ہے، جبکہ جو اللہ والے ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہر وہ نعمت جو آپ کی اور میری زندگی کے اندر راحت کا ذریعہ بنتی ہے، آسانی کا ذریعہ بنتی ہے، جس کے اپنانے سے، جس کے تصور کرنے سے ایک خاص درجے کی سرشاری محسوس ہوتی ہے، ہر وہ عمل جو خیر پر مبنی ہو اور آپ کی زندگی کے اندر راحت کا ذریعہ بن رہا ہو، وہ نعمت اللہ کی نگاہ کے اندر رزق کے طور پر تصور کی جاتی ہے۔ جس وقت ہم رزق کے لیے دعا مانگتے ہیں تو ہمارا تصور، کیونکہ خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کے رہنے والے جو احباب ہیں ان کا تصور رزق سے مراد کھانا پینا اور مال اسباب ہی ہے، لیکن جب آپ قرآنک پرسپیکٹو میں اس کو دیکھتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر جب آپ اس کو جا کے تلاش کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ رزق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے انسانوں تک پہنچنے والے سارے خیر کا نام ہے، یعنی جتنی پازیٹیوٹی، جتنا خیر پروردگار عالم سے مخلوق کو منتقل ہوتا ہے وہ سارے کا سارا کسی نہ کسی انداز میں رزق کے ذیل میں ہی آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی لیے، اور یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، ہمارے یہاں عمومی طور پر رزق کے تناظر میں ایک تصور یہ پایا جاتا ہے، اور یہ اس سے پہلے بھی انسانوں کو ایک بہت تواتر کے ساتھ انسانوں کے مزاج کا حصہ رہا۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ہم رسول انقلاب بھی کہتے ہیں، جنہوں نے انسانی زندگی کے اندر کئی جہتوں سے جو ہے وہ اس کے تبدیلی اور ایک خوشگوار انقلاب سے ہمکنار کیا، آپ یہ تصور کیجئے کہ اس سے پہلے جتنے لوگ تھے نا، جب کوئی دیندار آدمی اس کا تصور کیا جاتا تو یہ تصور کیا جاتا کہ یہ دنیا کی نعمتوں، رزق، مال اسباب سے اپنے آپ کو جتنا زیادہ کنارہ کش کرے گا اتنا شاید وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ تصور قائم کیا کہ رزق جو ہے اس کا طلب کرنا، اس کے لیے حلال ذرائع سے محنت کرنا، یہ بھی اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے اور یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا کیا ہے۔ بات ہے۔ ایک رزق کی جو کہتے ہیں نا رزق آپ کو موت کی طرح ڈھونڈ رہا ہے، تو یہ کیا سچ ہے؟ رزق ہم کو موت کی طرح ڈھونڈ رہا ہوتا ہے؟ ہمیں رزق کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رزق ان چند چیزوں میں سے ہے جن کا اہتمام پروردگار عالم نے انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے بارے میں متعین کر رکھا ہے، اور جسے ہم عمومی طور پر ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں چیز تقدیر میں تھی، تو تقدیر سے مراد عربی کا لفظ قدر جو ہے اس سے تقدیر نکلا ہے، اور اس سے مراد پروردگار عالم کا کسی انسان کی زندگی کے معاملے میں جو ایک اندازہ یا ارادہ ہے اس کا نام تقدیر ہوتی ہے۔ موت کا وقت متعین ہے، اسی طرح رزق کا وقت جو ہے اور اس کی مقدار وہ بھی اللہ رب العزت نے متعین کر رکھی ہے،
اور رزق کا معاملہ تو اللہ کے ہاں اتنا یعنی خوشگواری کے ساتھ اس پہ پروردگار عالم نے جو ہے اس کا انتظام کر رکھا ہے کہ ابھی ایک بچہ اپنی ماں کے شکم کے اندر موجود ہوتا ہے اور ابھی اس نے اس طرح کی ساخت بھی نہیں پائی ہوتی، اس کے خد و خال اس انداز میں نمایاں نہیں ہوئے ہوتے کہ پروردگار عالم جو ہے اس کی طرف سے جو 4 فرمان رحمت اس کے لیے جاری ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بات اس کی پیشانی پر یہ لکھ دی جاتی ہے کہ اس نے پوری زندگی میں رزق کتنا جو ہے اس کے زیر استعمال رہنا ہے، کتنا رزق اس تک پہنچنا ہے اور اس نے کتنا استفادہ کرنا ہے۔ یہ ہے پروردگار عالم کا ایک اندازہ اور جو متعین پروردگار عالم نے کر دیا ہے۔ لیکن عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ شاید جو لکھ دیا گیا ہے بس وہ ہی ملنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی سیرت سے ہم تک یہ روشنی پہنچتی ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے آپ کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جس سے رزق کے ساتھ آنے والی برکت واپس چلی جاتی ہے۔ واپس